ایک دفعہ کا ذکر ہے، مدینہ منورہ کی گلیاں سکون اور نور سے بھری ہوئی تھی۔ سورج کی ہلکی روشنی میں لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ انہی دنوں غلامی کا نظام عام تھا، مگر انسانیت اور رحم بہت کم نظر آتا تھا۔ اسی مدینے میں ایک غلام رہتا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا، مگر اس کے چہرے پر خوشی کم اور تھکن زیادہ نمایاں تھی۔ اس کے مالک کا مزاج سخت تھا۔ ذرا سی غلطی پر ڈانٹ، کبھی سخت بات اور کبھی مار بھی سہنی پڑتی۔ ایک دن وہ غلام کسی کام میں تاخیر کر بیٹھا۔ مالک کو غصہ آ گیا۔ اس نے غلام کو سب کے سامنے سختی سے ڈانٹا اور مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل کانپ اٹھا، مگر زبان خاموش رہی۔ اسی لمحے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو فوراً رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر ناراضگی نہیں، بلکہ گہری فکر اور درد نمایاں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی مگر وقار سے فرمایا، یاد رکھو اللہ تم پر اس غلام سے زیادہ قادر ہے جتنا تم اس پر قادر ہو۔ یہ سن کر مالک کے ہاتھ کانپنے لگے، دل جیسے رک سا گیا ہو۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر پڑا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جسم پر محنت کے آثار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارا بھائی ہے، اللہ نے اسے تمہارے ماتحت کیا ہے۔ جو خود کھاؤ وہی اسے کھلاؤ، جو خود پہنو وہی اسے پہناؤ، اور اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ یہ الفاظ صرف نصیحت نہیں تھے، بلکہ انسانیت کا اعلان تھے۔ مالک پر جیسے بجلی سی گر گئی۔ اس نے اسی وقت کہا، یا رسول اللہ، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ غلام حیران تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ غلام نہیں رہا تھا، بلکہ ایک آزاد انسان بن چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہی تمہارے ایمان کی پہچان ہے۔